کام ہمارا ہے انجیل کو پھیلانا، یہ کام ہمارا ہے منجی کا زمانے میں، یہ نام پیارا ہے منجی کا زمانے میں، یہ نام پیارا ہے۔ چھیڑیں گے وہی لب میں یسوع کے اشاروں پر، چھیڑیں گے وہی لب میں یسوع کے اشاروں پر، تکلیفوں کا کیا کہنا، مرنا بھی گوارا ہے، تکلیفوں کا کیا کہنا، مرنا بھی گوارا ہے، انجیل کو پھیلانا یہ ہے، کندھوں پہ صلیب ہو انجیل ہو ہاتھوں میں، کندھوں پہ صلیب ہو انجیل ہو ہاتھوں میں، دنیا کو بتا دیں گے یسوع ہی کفارہ ہے، دنیا کو بتا دیں گے یسوع ہی کفارہ ہے، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا، تسلیس کے نعرے پھر گونجیں گے فضاؤں میں، سب کھڑے کر کہیں گے تسلیس کے نعرے پھر گونجیں گے فضاؤں میں، ابلیس ہوا لرزاں، ابلیس ہوا لرزاں، اس جوش نے مارا ہے، ابلیس ہوا لرزاں، اس جوش نے مارا ہے، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا، ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے، ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے، دل روح سے منور ہے، دل روح سے منور ہے، احسان یہ بھارا ہے، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، نبیوں میں تیری عظمت، بولو حشمت ہے فرشتوں میں، نبیوں میں تیری عظمت، حشمت ہے فرشتوں میں، آنکھوں کا وہ تارا ہے، مریم کا دلارا ہے، آنکھوں کا وہ تارا ہے، مریم کا دلارا ہے، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، آمین۔ آؤ ہم سب خداوند کے حضور میں دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اور ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو تو کہو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات صحیح آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا
بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ مہربان خداوند، تو نے اپنے کلام اقدس کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے اپنے بندہ کے ذریعے سے ہمیں یہ لکھوایا، ہماری رہنمائی کے لیے کہ جب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھے بتاؤں گا۔ آج شام روح پاک ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں، تو جو ہمارا عظیم رہبر، رہنما اور استاد مقرر ہوا ہے۔ ہم آج کی شام بائبل کلاس کے لیے بے حد شکر گزار ہیں، جب آج خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں خداوند کی ہیکل میں خداوند کی آواز کو سننے کے لیے شاگردیت کے عمل میں سے گزرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تاکہ تیرے کلام کی باتوں کو سیکھیں اور یہ سیکھ کر سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور یہ دوسروں کو تیری انجیل کی منادی کے لیے تیار کر سکیں، انہیں اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر، تاکہ آج جو کچھ پیغام ہم سنیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں باپ سن اور بخش دے، آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ ہلیلویا۔ آپ سب کو بائبل کلاس میں ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے زوردار تالیاں بجائیں گے اپنے اپنے لیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم خداوند کی حضوری میں آج کی بائبل اسٹڈی میں آگے بڑھیں گے، اور لاسٹ ٹائم پر ہم ان باتوں کو سیکھ رہے تھے۔ خداوند نے ارشاد اعظم دیا ہے، اور خداوند نے کہا شاگرد بناؤ، قوموں میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو۔ ہمارے ذمے خداوند نے یہ چیزیں لگائی ہیں جو خدا کے کلام کی تعلیم لیتے ہیں۔ کلام میں خدا بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور پانی کا بپتسمہ لیا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کی تعلیم لیں، اور تعلیم لینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شاگرد بنانے کے لیے پہلے شاگرد بننا پڑے گا۔ اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کسی کو سکھا سکتے ہیں، اگر آپ خود نہیں سیکھیں گے تو آپ استاد بھی نہیں ہو سکتے۔ سیکھنے والا ہمیشہ سکھانے والا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آج دیکھیں گے کہ شاگرد کیا ہے۔ شاگرد کیا ہے؟ جب ہم یونانی لفظ میتھڈس، کون سا لفظ؟ یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ میتھڈس ہوا، اور اس کے معنی ہے جو کسی دوسرے سے ہدایات پاتا ہے، جو کسی دوسرے سے ہدایات پاتا ہے، یعنی کسی سے رہنمائی لیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاگرد کہتے ہیں، میتھڈس، ٹھیک ہے؟ ایک جو شاگرد ہے وہ ایک طالب علم ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک جماعتی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے استاد کے نقش قدم پر چلنے والا بھی ہوتا ہے۔ شاگرد صرف طالب علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، بلکہ ایک جماعتی بھی ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ اپنے استاد کے نقش قدم پر چلنے والا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ جو شاگرد ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاد کے نقش قدم پر چلے، یعنی جیسے استاد زندگی بسر کرتا ہے ویسے ہی وہ بھی ویسے ہی کرے۔ اگر آپ یہاں پر استاد جو ہے وہ آپ کو سکھاتے ہیں تو آپ کا بھی کام ہے کہ آپ نے بھی اس طرح سیکھ کر دوسروں کو سکھانا ہے۔ اور ہم لاسٹ ٹائم پر بات کر رہے تھے خدا کے پاک کلام میں سے کہ خداوند نے کلیسیا کے اندر استادوں کو مقرر کیا ہوا ہے،
یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ خداوند ہی ہے جس نے اس سلسلے کو، اس پیغام کو چرچ کے لیے جاری کیا ہے۔ جب ہم افسیوں کے خط میں سے اس کے 4 باب میں سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی 11ویں آیت سے علم ملتا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ آمین۔ سب آمین لاؤڈلی بولا کریں تاکہ آپ کی حاضری کا پتہ چلے کہ آپ لوگ موجود ہیں اور سن رہے ہیں۔ جب کلام کی بات آتی ہے، برکت کی بات آتی ہے، تو ہمیں اس کو ریسیو کرنا ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ ایز اٹ از، جیسا ہم نے کہا ہے ویسا ہی ہو، ٹھیک ہے؟ ہم اس طرح سٹڈی میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شاگرد ہے وہ استاد کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو فالو کیا، اور اس سے پہلے اگر ہم انبیاء کے بارے میں پڑھیں تو انبیاء زادے بھی جو تھے وہ بھی سیکھتے تھے، اور وہ بھی خدا کے کلام کی رہنمائی کو اپنے استادوں سے حاصل کرتے اور ان کی شاگردیت میں مسلسل ان کا ساتھ دیتے تھے۔ کب تک؟ مسلسل ان کی رہنمائی میں چلتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں شاگرد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ شاگرد کسے کہتے ہیں؟ اب یونانی زبان میں میتھڈس، اور میتھڈس کا مطلب کیا ہے؟ جو دوسروں سے تعلیم ہدایات پاتا ہو، اور پھر وہ صرف طالب علم نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک جماعتی بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ مسلسل جو ہے وہ اپنے استاد کی رہنمائی میں چلتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ پترس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ کیا کہتے ہیں پترس رسول ہمیں؟ وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں بیان کرتے ہیں کہ شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاد کے نقش قدم پر چلے۔ پہلے پترس رسول کے خط کے اندر اس کے 2 باب میں، اور ہم اس کی 21ویں آیت سے ذرا پڑھیں گے۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ آمین۔ استاد نے کیا کیا؟ دکھ اٹھائے ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلیں۔ آگے جب ہم بڑھیں گے تو اس بات سے ہمیں پتہ چلے گا، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے حساب کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو خدا کے کلام مقدس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم جو خدا کے پاک کلام کو سیکھتے ہیں، آپ جو خدا کی آواز سن رہے ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صرف طالب علم ہی نہ رہیں، بلکہ ہم کیا کریں؟ جماعتی بنے، یعنی ہم کلیسیا کا حصہ بنے، جیسے رسول کرتے تھے ہم بھی اسی جماعت کا حصہ بنے، اور وہ انجیل کی منادی کے لیے نکلے۔ اور ہمیں بھی خدا نے کیا کہا؟ ارشاد اعظم کے اندر ایک شاگرد کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ بھی شاگرد بنائے۔ کہاں جائے؟ قوموں میں جائے، دنیا میں جائے۔ قوموں کے لیے ہم نے سیکھا، قبیلوں کے لیے ہم نے سیکھا، نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے خداوند نے ہمیں باعث برکت بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شاگرد کو خداوند قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے اور نسلوں کے لیے بابرکت بناتا ہے، اس کے وسیلہ سے دوسرے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ بہت ضروری ہے
کہ ایک شاگرد جو ہے وہ مسلسل اپنے استاد کے نقش قدم پر چلے. ہمارا استاد خدا یسوع مسیح جس نے کلام اقدس کے اندر یہ سکھایا کہ ایک ہی استاد ہے, ایک ہی ہادی ہے. سمجھ آئی؟ ہماری رہنمائی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے. ہم نے اس تعلیم کو فالو کرنا ہے کہ آپ بھی اس جماعت کا حصہ بنیں. کون سی جماعت کا؟ خداوند کی, کلیسیا کی, شاگردوں کی جماعت میں شامل ہوں. جو 120 شخصوں کی جماعت تھی, ان کے وسیلہ سے انجیل پوری دنیا میں مشرق, مغرب اور شمال جنوب میں پہنچی. ہلیلویا. انہوں نے کہاں سے شروع کیا؟ یروشلم سے. خدا نے کیا کہا انہیں؟ یروشلم سے تم یہودیہ اور پھر سامریہ اور پھر زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے. ہلیلویا. ایک جو شاگرد ہے وہ زمین کی انتہا تک خداوند کا گواہ بنتا ہے. یہ شاگرد کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کیا بنتا ہے؟ خداوند کا گواہ بنتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, کسی اور کا نہیں. جس سے سیکھ رہا ہے اور جس کی تعلیم کو حاصل کر رہا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اور پھر اس کے نقشے قدم پر چلتا ہے, اس کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے, مرد خدا جو موسیٰ ہے اس کے شاگرد یشوع سے کہتے ہیں, خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا. جب آپ پہلے باب میں پڑھتے ہیں یشوع کی کتاب کے اندر تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. خداوند اس کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں. کس بات کے لیے؟ کہ شاگرد بن کر تجھے کیا کرنا ہے. آئیے ذرا غور کرتے ہیں. خدا کے پاک کلام میں یشوع کی کتاب کے پہلے باب میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا, میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے, سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں. جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے. بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی. تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا. سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ, کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی. تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا. اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں, تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط سے عمل کر سکے. اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے ایک بات مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ, خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو, کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. آمین. خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کے انجیل کے جب ہم 28ویں باب کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک پڑھتے ہیں اور مقدس مرکز کی انجیل پاک میں ہم اس کے 16ویں باب کی 15ویں آیت سے جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات سے علم ملتا ہے کہ خداوند نے شاگرد کو پوری دنیا کے لیے
कौमों के लिए, हर जगह के लिए बायस बरकत बनाया है। हालेलुया। शागिर्द क्या है? गौर करें, शागिर्द जो है वो उस्ताद के नक्शे कदम पर चलने वाला है, उस्ताद की रहनुमाई में रहने वाला है, मुसलसल हदायत पाने वाला है, सीखने वाला है। और जो हमेशा सीखता रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जो सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सीखें, और क्योंकि हमारा सीखने का पर्पस क्या है कि हमने दूसरों को सिखाना है। खुदा ने हमें इस मकसद के लिए तैयार किया है। जैसे यहां पर हम यीशु की बात कर रहे हैं, खुदा ने उससे क्या कहा? तू जहां जहां जाएगा, जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा, जिन लोगों के पास तू जाएगा उन सब को मैं तुझे दे दूंगा। और जब हम एक शागिर्द के तलक से सीखते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक शागिर्द बनकर खुदा के कलाम के इन वादों को, खुदा की इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लें। खुदा फरमाता है ज़बूर 2 के अंदर उसकी 8वीं आयत में, दूसरे ज़बूर में 8वीं आयत में खुदा का कलाम बयान करता है, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। आमीन। खुदा क्या करना चाहता है? आपको, एक शागिर्द को, एक सीखने वाले को जो खुदा का कलाम सीखता है, जो खुदावंद की तालीमात को फॉलो कर रहा है, ये उसके लिए बात है कि खुदावंद ने उसको किसके लिए मुकर्रर किया है? कौमों के लिए, जो बातें सीखने वाली। खुदावंद ने आपको कौमों के लिए और कबीलों के लिए और नस्लों के लिए, हर जगह के लिए खुदावंद ने आपको बायसे बरकत बनाया है। हालेलुया। सो खुदा का कलाम बयान करता है शागिर्द कामिल कब होता है? जब वो उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता, अगर वो कामिल हो जाए तो उस्ताद की मानिंद हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए यहां पर खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि खुदावंद एक शागिर्द से कह रहा है, मर्दे खुदा मूसा का शागिर्द कौन है? यीशु। मर्दे खुदा यीशु, खुदा उससे हम कलाम है। याद रखो, उस्ताद के बाद अगला मकाम किसका है? कौन उस्ताद बने? उस्ताद का शागिर्द। खुदा यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए बायसे बरकत बनकर आए, दुनिया के लिए निजात दहिंदा और मसीहा बनकर आए। और इसी तरह जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने पैरोकारों को, अपने शागिर्दों को जो उसके नक्शे कदम पर चल रहे थे, उनको तालीम दी, उनको सिखाया, तो खुदावंद ने उन्हें कहां तक भेजा? सारी दुनिया के लिए, जमीन की इंतहा तक खुदावंद ने उन्हें जाने का हुक्म दिया। ठीक है। खुदा का जो मंसूबा है वो एक ईमानदार के लिए जो खुदा के कलाम की तालीम लेता है, जो शागिर्द है। ठीक है। किसके लिए मंसूबा है? शागिर्द के लिए, किसी और के लिए नहीं। शागिर्द के लिए खुदा का मंसूबा क्या है? कि वो उस्ताद के नक्शे कदम पर चले। यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए उस्ताद और निजात दहिंदा बनकर है। ठीक है। और मसीहा बनकर है। इसलिए उसने अपने शागिर्दों को भी, जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उनको सारी दुनिया के लिए बायस से बरकत बनाया और कहा कि तुम जाओ लोगों में और उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। ठीक है।
خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خداوند کہتا ہے یہ میں نے تجھ کو حکم دیا ہے، تجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مضبوط ہونے کی، دلیر ہونے کی، اور تجھے حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ساری دنیا کے لیے ہے۔ خدا نے دنیا سے محبت کر کے دنیا کی خاطر، دنیا کو بچانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس روئے زمین پر بھیجا۔ خدا پیار کرتا ہے دنیا سے، خدا پیار کرتا ہے آپ سے، جو آپ شاگردیت کے عمل میں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ایک جو شاگرد ہے، خداوند سے کیا کہہ رہا ہے کہ تجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دلیر ہونے کی۔ خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں اس سے کچھ ضرر نہ پہنچے گا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک شاگرد کو اس بات کے لیے بالکل حوصلہ کر کے، مضبوط ہو کر، باعث برکت ہو کر، اس کو اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ خداوند نے شاگرد کو کیا بنایا ہے؟ روشنی دینے والا، چراغ، دنیا کا نور، زمین کا نمک۔ خداوند نے کس کو بنایا؟ شاگرد کو، جو خداوند کے کلام کی تعلیم حاصل کرتے اور خداوند کی پیروی میں آتے اور مسلسل خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے نقش قدم پر، خداوند یسوع کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک جو مسیحی شاگرد ہے، وہ مسیح کے پیچھے چلنے کا تعین کرتا ہے۔ وہ کس کو فوکس کرتا ہے؟ مسیح خداوند کو، اور وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی پیروی میں۔ اور یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرا شاگرد ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی میرا شاگرد ہونا چاہتا ہے، میتھڈس، مجھ سے مسلسل ہدایت لینا چاہتا ہے، رہنمائی لینا چاہتا ہے، تو پہلی بات اسے اپنی خودی سے انکار کرنا ہے، اپنی صلیب کو اٹھانا ہے، اور پھر خداوند کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جیسے ہم نے پترس کے خط کے اندر پڑھا، لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے تو وہ گالی کا جواب نہیں دیتا تھا، گالی آگے سے نہیں دیتا تھا۔ لوگ اس کو مارتے تھے، وہ آگے سے ڈراتا اور دھمکاتا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ بہت کچھ لوگوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند کو ہم دیکھیں کہ اس نے صلیب پر اس بات کا اعلان کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ صلیبی کلمات میں کون سا یہ کلمہ ہے؟ یہ پہلا کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ صلیب کا دکھ اٹھانے کے بعد بھی، صلیب کے اوپر قربان ہونے کے بعد بھی، کیلوں کے ساتھ جڑے جانے کے بعد بھی، دکھ اور کرب کی حالت میں رہنے کے بعد بھی، بہت ساری مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد بھی، صلیب کے اوپر خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر۔ جو شاگرد ہے وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہے۔ شاگرد کو یسوع مسیح کو استاد بنانا ہے، خود استاد بن دی لوڑ نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے جھوٹے استاد بھی ہیں نا، جو جھوٹی تعلیم دیتے ہیں، جو من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو جو یسوع مسیح کا پیروکار ہے، وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ وہ میرے حکموں کو مانے اور ان کی تعلیم دے، ٹھیک ہے؟ جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کریں۔
اس کی تعلیم کو فالو کریں۔ خدا نے کیا کہا؟ ایک دوسرے کے قصور معاف کرو، ایک دوسرے پر رحم کرو، جیسے تمہارا باپ رحیم ہے، جیسے تمہارا خدا معاف کرتا ہے، جیسے میں نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ انڈرسٹینڈ؟ سو اس لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک جو شاگرد ہے وہ بہت خاص ہے، ٹھیک ہے؟ شاگرد کیا ہے؟ بہت ہی خاص شخصیت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، جب ہم افسیوں کے خط میں پہلے باب میں اس کی 4 اور 5 آیت کو پڑھیں تو ہمیں یہاں سے کچھ بہت اہم باتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ آمین، ہلیلویہ۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے شاگرد جو ہے، جو یسوع سے تعلیم حاصل کرتا ہے، جو یسوع مسیح کی پیروی کرتا ہے، وہ خدا کا فرزند بنتا ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بات ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں کہ وہ اس دنیا میں میرے لیے مجسم ہو کر آیا اور اس نے میرے گناہوں کے کفارے کے لیے دکھ اٹھائے اور صلیب پر اپنی جان دی، اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ کر اس نے میرے لیے مددگار روح القدس کو بھیجا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ لینے کے لیے آ رہا ہے کیونکہ اس نے میرے لیے آسمان پر جگہ تیار کی ہے۔ اس نے ہمیں اپنی محبت کے وسیلہ سے، کفارہ دینے کے وسیلہ سے، معافی کے ذریعے سے اس نے ہمیں اپنے بنایا ہے۔ اس نے ہمیں یہ حق بھی لے کر دیا ہے کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ خدا یسوع نے کہا جب تم دعا کرتے تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ہلیلویہ۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے خدا اس کا باپ ہے جس سے اس کا شخصی ناطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ وہ خدا اور اس کی بادشاہی کا فرزند ہے، جو کیا کرتا ہے؟ جس کا خدا کے ساتھ شخصی پرسنل تعلق ہے۔ ہم نے 2 دن کے جو ہماری دعائیہ میٹنگ تھی چھٹیوں میں، ہم نے اس بات کو سیکھا تھا دعا کے تعلق سے، تو ہم نے اس بات کو جانا اور سیکھا کہ دعا جو ہے یہ گہرا تعلق ہے خدا کے ساتھ، جیسے باپ کا بیٹے کے ساتھ ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے خداوند کا کلیسیا کے ساتھ ہے۔ تو یہ گہرا تعلق بنتا کب ہے؟ جب ہم پرسنلی، شخصی طور پر اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ گلتیوں کے خط کے اندر ہم اس کے 4 باب میں 6 اور 7 آیت کو یہاں سے پڑھتے ہیں۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ آمین، ہلیلویہ۔ زوردار تعریف جائے خداوند کے لیے، اس کے کلام کے لیے، کیونکہ خدا جو ہے وہ
ہماری رہنمائی کلام مقدس میں سے کر رہا ہے اور ہمیں اس بات کے لیے پیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا شخصی تعلق ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح بھی ہمارے دلوں میں، آپ کے دلوں میں خدا نے اپنے بیٹے کا روح ڈالا ہوا ہے. پاک روح آپ کے لیے خدا نے دیا. آسمان پر چڑھ کر خدا یسوع مسیح نے کہا میرا آسمان پر جانا، اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ میرا آسمان پر جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے. ٹھیک ہے، میں آسمان پر جاؤں گا اور میں جا کر تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا. ٹھیک ہے، دوسرے مددگار کے آنے کے سبب سے، دوسرے مددگار کے آنے کے ذریعے سے روح القدس آیا اور پاک روح نے ہمیں خدا پر یقین رکھنا سکھایا اور ہمیں خدا کو ابا اور باپ کہہ کر پکارنا سکھایا کہ ہم خدا کے حضور میں اس کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں کہ وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے. ہم اپنی شخصی تعلق اس کے ساتھ بلڈ کریں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑیں اور اس کی مانند بنیں. خدا یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی کہ جیسے تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل بنو، جیسے تمہارا باپ کامل ہے تم بھی کامل بنو. دیکھو وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، جب بارش برساتا ہے تو راست بازوں اور ناراضوں دونوں پر ہی برساتا ہے، وہ فرق نہیں کرتا ہے. اس لیے شاگرد جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کسی بھی رنگ نسل کے لوگوں سے، کسی بھی قوم قبیلے کے لوگوں سے، دنیا کے کسی بھی شخص سے وہ فرق نہیں کر سکتا. اس کے لیے سب کیا ہے؟ اہم ہے. اس کے لیے سب ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ خداوند نے سب کے لیے جان دی ہے، خداوند سب سے پیار کرتا ہے، خدا سب سے محبت کرتا ہے. تو جو یسوع مسیح کا پیروکار ہے، جو خدا کو مانتا ہے، اس کے اندر بھی وہی روح ہے جو یسوع مسیح کے اندر تھا، اور وہ روح اس کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے ہمدردی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اس لیے انجیل کا پیغام دینے والے ساری دنیا کے لیے باعث برکت ہے. ہاللیلویہ. منادی کرنے والے، مناد، مبشر، خدام، شاگرد جو خدا کے کلام کی تعلیمات لیتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے کیا ہے؟ باعث برکت ہے. ٹھیک ہے، سو آپ کو خداوند کیا بنانے کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہے؟ آپ جو آج خداوند کی آواز سن رہے ہیں، خداوند کا پرپس کیا ہے؟ کہ آپ دوسروں کے لیے کیا بنے؟ آپ باعث برکت بنے. آپ خداوند کے لیے اس کے گواہ بنے. خداوند کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا، قوموں، قبیلوں، نسلوں، ہر رنگ نسل کے لوگوں تک جائیں اور انہیں خدا کے کلام کی باتیں سکھائیں، ان کو تعلیم دیں کہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع مسیح کی تعلیمات کو فالو کریں اور اس کے نقش قدم پر چلیں. ہاللیلویہ. سو جو شاگرد ہے وہ کیا ہے جی؟ خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، مسلسل خداوند کی رہنمائی میں رہنے والا ہے. سو اس لیے آپ سب جو خداوند کی آواز سنتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، ہم اس بات کو سیکھیں، ہم اس بات کو جانیں کہ خداوند اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو اور اپنے پیروکاروں کو وہ قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، نسل، ہر نسل رنگ کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے باعث برکت ہے. یشوع سے کیا کہا؟
جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ بھی میں تجھے دے دوں گا۔ زبور 20 نے کہا زبور 2 کے اندر کہ خداوند سے مانگ وہ قوموں کو میراث کے لیے تجھے دے گا۔ یسوع مسیح نے کہا ساری دنیا میں جاؤ اور جا کر لوگوں کو تعلیم دو، ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک شاگرد کر سکتا ہے۔ آپ کو دلیر ہونے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کا سارا اختیار میرے پاس ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ سانپوں بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور بیماریوں کو، کمزوریوں کو اور بدروؤں کو نکالو، اور خدا کے کلام کے اور یسوع مسیح کے اور خدا کے نقش قدم پر چلو۔ یہ ایک شاگرد کے لیے پیغام ہے۔ آمین۔ آپ جو شاگردیت کے عمل میں سے گزر رہے ہیں، آپ کے لیے خداوند نے بہت بابرکت باتیں رکھی ہیں۔ ہم مزید اس اسٹڈی کو جاری رکھتے ہوئے دیکھیں گے نیکسٹ پوائنٹ میں شاگردیت کی ابتدا مزید لوگوں کی مسیح تک رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے، کہ ہم کس طرح سے لوگوں کی مسیح تک رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگلے سیشن کے اندر ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ کس طرح ہم لوگوں کو مسیح تک لے کر آ سکتے ہیں۔ خدا نے کہا نا کہ تم نے میرے کیا بننا ہے؟ گواہ۔ تم نے ساری دنیا میں جانا ہے اور سب لوگوں کو شاگرد بنانا ہے، سب کو تعلیم دینی۔ تو کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ بڑی بابرکت باتیں ہیں اور سیکھنے والی ہیں۔ ضرور آپ ہمیں جوائن کیجیے، ضرور آپ آئیں اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں تاکہ سب مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آمین۔ سو آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے خدا ان کے حضور میں کہ جو ہم نے کلام کا بیج آج بویا ہے اور وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور خدا کے خادم پاسٹر دلدار صاحب دعا میں رہنمائی کے لیے آئیں گے۔ ہم خدا ان کے حضور اپنے سر کو جھکائیں گے۔ اللہ شکر کہ خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس پیارے وقت کے لیے۔ تو نے اپنے کلام مقدس کی تعلیم سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں استاد کی طرح یسوع کی مانند بننا ہے۔ خداوند اپنے کلام کی یہ باتیں ہماری زندگیوں کے اندر جڑ پکڑیں، اور خداوند یہ جو کلام ہم نے سنا ہے اس پر عمل کریں، 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائیں۔ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام کو دیں۔ خداوند ابلیس اس بیج کو چرا چھین کے یا دبانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ خداوند یہ وہ بیج ہو جو اگا بڑا، پھل لایا اور پھل قائم رہا، اور جس کے پھل کی بنیاد بھی خداوند، جس کے پھل کی قدر و قیمت بھی تیرے کلام میں ہمیں ملتی ہے کہ وہ 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لایا۔ ایسی زمین بنا خدا کہ ہم خداوند پھل لائے اور ہمیشہ تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ سارا جلال تجھے دے۔ سیکھنے سکھانے کے عمل میں تو اپنے لوگوں کی بڑی مدد کرنا، تو نے اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کیا، تیرا شکر ہو۔ سیکھنے والوں کے لیے برکت مانگتے ہیں، سننے والوں کے لیے برکت مانگتے ہیں جو اس وقت لائے ہوئے، خدا یہ جو بعد میں سنے ان کو بھی برکت دینا۔ سب پر تیری سلامتی ٹھہرے، مسیح یسوع ناصری کے نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور مسیح میں شادمان ہو۔ ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ آن لائن بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم سب مل کر جتنے آپ اسٹوڈنٹس یہاں پر خدا کے کلام کی تعلیم لے رہے ہیں، ہم سب ان خادموں کے لیے، ایمانداروں کے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور آپ میرے ساتھ متفق ہو جائیے۔ ہم ان بھائیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو خدا کے کلام کو سنیں، سیکھیں، ہم ان کو برکت دیتے ہیں یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ۔ خدائے قدوس، خدائے سلوس، خدائے اقدس،
خدائے وحد، خدائے بزرگ، ہم سب اس وقت تیری حضوری میں جب ہم چکے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ تو یہاں پر موجود ہے، اور دور و نزدیک سے اس وقت جتنے تیرے لوگ اس وقت خداوند ہمارے ساتھ آن لائن بائبل سٹڈی کے اندر موجود ہیں، خدا ان سب کے لیے میں تیرا خادم ہونے کے ناطے ان سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر جو تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے خدا موجود ہیں تیری حضوری میں، خدا یسوع کے نام سے ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جو کلام کا بیج بویا گیا ہے یہ ان کے لیے باعث برکت ہو یسوع کے نام میں، یہ خوشحال ہو، یہ شادمان ہو، یہ بابرکت ہو، اور جو خداوند کی آواز سن رہے ہیں خداوند کی زندگیوں کے اندر یہ کلام اثر کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو خداوند کے گواہ بنائیں اور وہ تیرے روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں اور وہ دوسروں کے لیے باعث برکت بنے، اور ان کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ خدا کی بادشاہی میں جانے کا ذریعہ بنے اور یہ لوگوں کو ان کی روحوں کو جیتنے کا ذریعہ بنے۔ خداوند انہیں کثرت کی برکت دے، اور خداوند انہیں قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، نسلوں کے لیے، ہر قسم کے رنگ نسل کے لوگوں کے لیے باعث برکت بنا، کیونکہ خدا باپ تو خود ساری دنیا کے لیے باعث برکت ہے، اور تیرا بیٹا یسوع ساری دنیا کے لیے باعث برکت ہے، تیرے شاگرد اور رسول ساری دنیا کے لیے باعث برکت ہے، اور آج بھی تیرے خادم اور خادمائیں ساری دنیا کے لیے باعث برکت ہے۔ آج بھی انجیل کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اور خدا کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے والے دوسروں کے لیے باعث برکت ہے۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح کے نام میں تیرا خادم ہونے کے ناطے اپنے ان بھائیوں کے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے، اپنے خداوند کے ان شاگردوں کے لیے جو خدا کے کلام کی باتیں سیکھتے ہیں، خدا کا پیغام سنتے ہیں، برکت، سلامتی، تحفظ، خوشحالی، شادمانی، برکات یسوع کے نام میں چاہتا ہوں۔ آسمان جو اچھی چیزوں کا خزانہ ہے میں ان کے لیے کھولتا یسوع کے نام میں، تاکہ یہ باعث برکت ہو اور تیرا بیٹا یسوع ہماری زندگی میں جلال پائے۔ خدا باپ اس دعا کو قبول فرما، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند خوشحال اور شادمان رہیں، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ سو ضرور آپ ہمیں جو ہے وہ بدھ کی شام کو تقریباً 8 بجے اور پھر منڈے کو جو ہے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 7 بجے، ٹھیک ہے؟ سو ضرور آپ ان باتوں کو جو خدا کے کلام کی تعلیمات ہیں ان کو سیکھیں۔ آپ سیکھیں گے تو آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں گے، آپ سیکھیں گے تو آپ کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ بابرکت ہوں گے، جیسے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ساری دنیا برکت پا گئی اور اس کے شاگردوں کے وسیلہ سے ساری دنیا میں خوشحالی، بحالی، ایجاد کا کام ہوا۔ آج ہر طرف دیکھیں دہشت گردی ہے، برائی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کدورت ہے، نفرت ہے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چل رہے ہیں۔ اگر آپ خداوند یسوع پر ایمان لائیں گے، اس کا کلام سیکھیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، تو پھر آپ